ہمارے ہاں لوگوں کا مزاج ہے جس شخص سے راحت ملے، فائدہ ملے، ہمارا مطلب پورا ہو، ہم اس کے ساتھ کیسے ہوتے ہیں ہمیں معلوم۔ جس سے ہمیں کوئی تکلیف پہنچے، جس سے ہمیں کوئی اذیت پہنچے، اس کے ساتھ ہمارا کیا حال یہ بھی ہمیں معلوم۔ اے انسان، رب تعالی کے ساتھ تیرا کیا حال ہونا چاہیے وہ پہچان۔ تجھے رب نے نعمتیں دی ہیں، غلط استعمال کر کے تو مشکل میں پڑا ہے، تیری شامت اعمال ہے، تو رب تعالی کو بھولنا نہیں، بھولنا نہیں، اس کو یاد رکھ۔ راحت ملے تو شکر کر، کوئی تکلیف آئے تو صبر کر، وہ بھی تیرے لیے اجر کا باعث صبر کرنا تیرے لیے، کیونکہ اللہ نے ہر نیکی کا اجر بتایا ہے، کسی کا دگنا، کسی کا 7 گنا، کسی کا 10 گنا، کسی کا 1400 گنا، 700 گنا آگے، مگر فرمایا جو صبر کرتے ہیں ان کو بغیر حساب، ان کے اجر کا کوئی حساب نہیں۔ اور ہم لوگ صبر کے معنی بھی نہیں جانتے۔ ہم لوگ شکایت کر کے کہتے ہیں بس شکایت ہی کی ہے، صبر ہی کر رہے ہیں، تو شکایت کر دی تو پھر صبر کہاں ہوا؟ صبر تو یہ ہے کہ زبان پر بھی شکایت کا کلمہ نہ آئے، دل میں بھی اس کے بارے میں تنگی نہ ہو، صبر کرنا۔ اور جب تکلیف آئے کچھ دیر کے بعد، کچھ عرصے کے بعد تو صبر آ ہی جاتا ہے، اسی وقت صبر کرنا یہ اصل ہے۔ مگر لوگ افتاد طبع، جو ان کی مزاج ہو جاتا ہے، جو ان کی طبیعت کا حال ہوتا ہے، کچھ لوگ بڑی بڑی باتیں کہہ جاتے ہیں، سخت باتیں کہہ جاتے ہیں، بڑے بول جاتے ہیں، نامناسب باتیں کر جاتے ہیں، کفریہ کلمے۔ میرا ہی گھر دیکھا تھا، اللہ کو کوئی اور نظر نہیں آیا؟ معاذ اللہ، اس طرح کے کفریہ کلمے منہ سے نکل جاتے ہیں لوگوں کے۔ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے یہ کافروں کا طریقہ ہے کہ وہ تکلیف میں اللہ کو یاد کریں اور خوشی میں اس کو بھول جائے۔ یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ میں نے آپ کو سنایا تھا، کتابوں میں آتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے، بہت کچھ تھا، امتحان ہوا، بیمار ہو گئے، بیماری بڑی سخت آئی، تکلیف۔ ان کی زوجہ محترمہ رحمت بی بی نام تھا۔ ایک دن ان کے منہ سے نکل گیا کہ یہ تکلیف کے دن کب کٹیں گے؟ ہر رات کے بعد سویرا ہوتا ہے، ہماری یہ تکلیف کب جائے گی؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا شکایت کیسی؟ یہ بتاؤ خوشی کا عرصہ کتنا گزارا تھا؟ ان کا 80 سال۔ کا بیماری کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ کا 8 سال۔ کا ابھی تو 8 سال گزرے ہیں اور تم شکایت کر رہی ہے؟ خوشی کے 80 سال بھول گئے۔ یہی ہمارا مزاج ہو گیا۔ مجھے چونکہ لوگ آتے رہتے ہیں، ملتے ہیں دعا کے لیے، کوئی مسائل کے لیے، ان کو جب نفع ہونا تجارت میں لاکھوں کا، کبھی ذکر نہیں کرتے۔ تم آج 1 لاکھ نفع ہوا، آج 50,000 نفع ہوا، آج 1 کروڑ نفع ہوا، کبھی ذکر نہیں کرتے۔ 10 روپے کا نقصان ہوگا، اس کا 10 مرتبہ ذکر کریں گے، اتنا نقصان ہو گیا، اس کا بار بار ذکر۔ تو جو نفع ہوا تھا اس کا کیوں ذکر نہیں کرتے؟ تکلیف آئی ہے تو وہ بھی وقت یاد کرو، اب اپنے آپ پہ نظر کرو۔ تو یہ مسلمان کو بتایا گیا کہ یہ مسلمان کا کام نہیں ہے کہ تکلیف میں یاد کرے، خوشی میں بھول جائے، یہ کافر کا کام ہے۔ مسلمان ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ رضینا بقضاء اللہ، یہ عربی کے لفظ ہے، رضینا بقضاء اللہ، ہم اللہ کی قضا پر راضی ہیں، ہم اللہ کی قضا پر راضی ہیں۔ وہ بہتر جانتا ہے، اسی نے بنایا ہے، سب کچھ اسی کا ہے، دیا ہے تو اس نے، اگر لیا ہے تو اس نے، ہمارا تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔
تو ہم ہر حال میں اللہ کو یاد رکھیں، تکلیف آئے تو صبر کریں، خوشی ملے تو شکر کریں۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے نعمت زیادہ ہو جائے گی۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اس کا عذاب پھر ناقابل برداشت۔ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔